گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من، گفتم جی۔ اور علی بھائی میری ایک بات ہے کہ سرکار واسی صاحب نے بات کی ہے نیکی کے بارے میں نا، کہ نیکی کا بیج لگائیں تو وہ بڑھتی جاتی ہیں، جی، تو بدی کے بیج کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہوگا؟ اور جی یہ آپ شاید تھوڑی دیر سے آئے ہیں، یہ بات ہو چکی ہے کہ کوئی بندہ قتل کرنے جا رہا ہے اور کوئی بندہ اس کو جس کو قتل کرنے جا رہا ہے اس کے گھر کا رستہ بھی بتا دیتا ہے نا، تو وہ بھی قتل میں شامل سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں تعاون کرنے والے جو ہے تو وہ سارے اس میں شامل سمجھے جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بندے فلاں بندہ ہے اس نے تو صرف قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جی یہ بڑی عام بات ہے، اس نے تو صرف قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو گولی تو کسی اور بندے نے جا کے چلائی ہے، قاتل تو کوئی اور ہے، وہ تو اس نے تو صرف حکم دیا تھا یا قاتل کو پیسے دیے تھے، تو اس کا کیا جرم ہے، تو وہ بدی میں تو وہ شامل ہو گیا۔ علی بھائی میرے خیال میں اس کا مطلب شاید کہنے کا یہ ہے کہ بدی کا بیج کوئی لگائے، اگر کوئی ایسا گناہ جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھے جس کو پھر باقی لوگ بھی کرنا شروع کر دیں اور وہ سلسلہ ہی چل نکلے، تو شاید وہ ہر ایک کا گناہ جو ہے وہ پہلے والے کے کھاتے میں جائے گا جس نے وہ بیج بویا تھا، ایسا جی، کچھ شاید۔ اور بالکل یہ اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جس نے اگر کوئی ایسی بات ایجاد کر لی ہے کہ اس کو اب پھر خدا نہ خواستہ لوگوں نے کاپی کیا، وہ تو پھر بہت ہی خطرناک بات۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹی وی ڈرامے میں یہ دکھا دے، کسی کا جرم دکھا دے، کوئی بے حیائی کی بات دکھا دے، تو جتنے لوگ وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور جب تک وہ ڈرامہ چلتا رہے گا تو وہ سارے لوگ اس برائی میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ رائٹر کے ذمہ وہ جا رہے ہو، تو اسی لیے بابا حضور نے فرمایا کہ جو رائٹرز ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کسی تصنیف میں کوئی ایسی بات نہ لکھ کے جائیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے عذاب مرتب کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جو کتابیں لکھنے والے ہیں تو اور آپس کی بات ہے، ویسے سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ کتابیں لکھنے والوں نے کیا۔ ہم نے ایک محفل میں کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ دیوبندی اور بریلوی سے بھی بالا تر ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ چشتی اور قادری سے بھی بالا تر، تو اس پہ ایک وضاحت طلب کی گئی ہے کہ اس میں آپ نے امپریشن ایسا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان سب سے فوقیت رکھتے، تو یہ میرا خیال ہے الفاظ کی کچھ وہ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ بالا تر کا سے مراد جب میں نے عرض کیا تھا تو وہ یہ تھی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ دیوبندی اور بریلوی میں اس محفل میں اگر کوئی دیوبندی آ جائے وہ یا بریلوی آ جائے ہمارے لیے ایک جیسا معزز ہے، اور چشتی اور قادری سے بلند تر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی سلسلے ہیں، سہروردی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، اور چشتی، قادری، اور اس کے علاوہ بھی
سلسلے ہیں جو اسلامی ممالک میں ہیں، بہت سے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. تو یہ مقصد تھا کہنے کا کہ کسی سلسلے سے کوئی بندہ اس محفل میں آ جائے وہ ہمارے لیے ایکولی رسپیکٹیبل ہے، ہمارے لیے وہ ایک جیسا ہی معزز، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کرنی جو تھی بڑی ضرورت تھی. اور ابھی دین محمد صاحب نے جو تلاوت فرمائی اس میں خیال امت واحد کا ذکر آیا، وہ ذرا دوبارہ سے فرما دیجیے. وہ ایک آیت جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. ہاں جی ترجمہ بھی اس کا فرما دیجیے. اور اگر اللہ پاک چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بناتا، جی جی. ایک ہی امت ہوتے، تم ایک ہی دین پر ہوتے. اور آگے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. جی لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. ٹھیک. وہ یہ اختلاف جو ہے نا اللہ نے خود پیدا کیا ہے، تو یہ اختلاف جو ہے یہ اس کی کریشن جو ہے، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اختلاف جو ہے یہ تنازع، اس کو فساد نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور اس اختلاف کو اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ سمجھنا چاہیے اور اس کا بلکہ لطف لینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم میں کہہ دوں کہ ہماری محفل میں اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے گا تو یہ تو شیعہ سنی اور یہ باتیں تو بڑی دور کی باتیں ہیں. ہماری محفل میں اگر کوئی ہندو بھی آ جائے گا تو بلکہ ہم اس کو زیادہ احترام دیں گے، اس وجہ سے کہ ہندو ہو کے بھی وہ ہماری محفل میں آ گیا ہے تو کوئی خاص ہی بندہ ہوگا جی. تو اس لیے جو ہے یہ محفل جو ہوتی ہے جو یہ دن کے ایک اس درویشوں کی محفل کی ایک چلو نقل ہی صحیح، تو یہ بھی ایک نقلی طور پہ صحیح لیکن یہ ایک درویشوں کی محفل کی کنٹینویشن ہے، اس کا ہی تسلسل ہے. تو اب داتا صاحب آئے تھے لاہور میں تو یہاں سب ہندو تھے، تو کوئی بتا دے کہ داتا صاحب نے کتنے ہندوؤں کے سر پھاڑے تھے اور کتنے ہندوؤں کو کھانا کھلایا تھا. تو آپ کہیں گے کہ سر تو کسی کا نہیں پھاڑا تھا، اور جتنوں کو کھانا کھلایا تھا ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کھانا کھلایا تھا تو اس کو دور بٹھا کے نہیں کھلایا ہوگا، اس کو پہلے، میرے ناقص خیال ہے کہ پہلے اسے گلے سے لگایا ہوگا، پہلے اس کو گلے سے لگایا ہوگا اور پھر اس سے کہا ہوگا کہ یہ بسم اللہ آپ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا ہوگا کہ تم ہندو ہو تو ذرا تھوڑا میرے سے ذرا دور بیٹھو، دور ہٹ کے بیٹھو اور کھانا کھا لو، ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہندوؤں سے بھی بے پناہ محبت کی ہوگی، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، جب آپ تشریف لائے تو اس وقت آپ مسلمان تو تھے نہیں، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ سرکار کے ارد گرد جو کافر تھے آپ نے پھر ان سے محبت کی اور محبت کے ذریعے ہی ان کو کلمہ عطا فرمایا. اور وہ جو پہلے جو کافر تھے آج ہم ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم کے. اور
ان کا پہلا کفر بھی جو ہے وہ بھی بالکل معاف ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہم بالا تر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اونٹ سے بلند ہیں یا وہ پست ہیں۔ بالا تر کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے ہر انسان جو ہے وہ قابل محبت ہے، ٹھیک ہے، تخصیص نہیں ہے کسی، ہاں جی، یہ مطلب تھا قابل محبت، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جی علی بھائی، بلکہ داتا حضور گنج بخش حجویری سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جی ان کی قبر مبارک کے ساتھ ہندو کی قبر بھی ہے، کسی انگریز کی بھی سنا ہے، جی تو اپنے ساتھ ہی بلکہ انہوں نے سلا لیا ان کو جی اپنی قبر کے قریب ہی۔ جی وہ شیخ سر ہندی جو ہے جی جی نہیں، شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہی جوگی تھے جی جی جو ان کے مقابلے میں آئے تھے۔ جی بعد میں وہی جوگی تھا جو بہت بڑا ولی بنا۔ بلی بان، تو اس جوگی کا کمال ہے، جی جی وہ اس کو داد لینی پڑتی ہے کہ اس نے جی جو ہے وہ حقیقت کو تسلیم کیا، جی جی اور جو ہے اس کو جب حقیقت نظر آئی تو اس نے فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور وہ جی قریب ترین مرید ہوا داتا صاحب کا، اور محبوب ترین ان کا وہ مرید ہوا مرید بعد میں۔ جی تو بعد میں اس سے فیض بھی، داتا صاحب کا فیض بھی اس کے ذریعے چلا، بے شک ٹھیک ہے نا۔ تو یہ محبت کے کرشمے ہیں سارے۔ بے شک۔ جی کوئی شعور اور علی بھائی یہ جو کون تھا؟ اور علی بھائی یہ جو دربار رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اسے شیئرڈ سپیس کہا جاتا تھا، تمام اپنا جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ شیئر کرتے تھے۔ ہندو بھی آتا ہے وہاں پہ، ابھی بھی ہمارے سندھ والی سائڈ پہ جتنے مزارات ہیں وہاں پہ جتنے مسلمان جاتے ہیں ہندوؤں کا بھی وہاں آنا جانا ہے۔ میں نے ریسرچ آرٹیکل پڑھا ہے، ایک خاتون کا انڈین ہے، تو انہوں نے شیئرڈ سپیس پہ لکھا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں چشتی صوفی آرڈر جو تھا جب وہ پرومیننٹ تھا تو ہندو سب سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے وہاں جا کے، اپنی مرادیں مانتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، کرسچن بھی۔ اور اس کی واضح اگزامپل ہے اجمیر شریف کے اندر، جہاں پہ بلا تحسیس جو ہے وہ تمام اپنا مذاہب کے لوگ جاتے ہیں اور اپنی مراد وغیرہ پاتے ہیں۔ جی وہاں پہ ہندو بھی جاتے ہیں، مراد مانتے ہیں، اور اس کی اگر آپ تحقیق کریں تو بہت سی مثالیں ملیں گی کہ وہاں پہ مرادیں بلکہ ان کی جلدی پوری ہوتی ہیں۔